لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين صلى الله عليه وسلم. موضوعات تو بہت زیادہ ہیں. یورپی ممالک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو خاکے بنائے جا رہے ہیں اور غالباً سویڈن کی حکومت نے اس کے بارے میں مقابلے منعقد کرنے کا پروگرام بنایا ہے. امت مسلمہ کو اس حوالے سے بیدار ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ان سے محبت مسلمانوں کو ایک بھی رکھتی ہے اور مسلمانوں کو بیدار بھی رکھتی ہے. یہ سرمایہ اگر ہم کھو چکے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا زوال پھر نوشتہ دیوار بن جائے گا. گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان ہونے کے لیے ہم وقت تیار ہوتا ہے. اور ہمیشہ سے ہمارے بر صغیر کی تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ سے قربانی ایسے لوگوں نے دی ہے جن کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا تھا اور ان کے بڑے بڑے دعوے بھی نہیں ہوتے تھے. غازی علمدین کو خبر میں اتارتے ہوئے علامہ اقبال نے اس وقت فرمایا تھا کہ ترکان کا بیٹا آگے نکل دیا اور ہم پیچھے رہ گئے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اور ان کی ناموس پر قربان ہونے والے عام مسلمان بھی ہوتے ہیں. ان کے لیے کوئی بڑے بزرگ ہونے کی شرط نہیں ہے. لیکن بہرحال کتنے مسلمان ہیں جو اس بارے میں اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کرتے ہیں اور کتنے ہیں جو نہیں ادا کرتے. سب ہمارے سامنے. ایک دوسری بات جو اس ہمارے ملک کے حوالے سے ہے, میں آج اس کے بارے میں 2-3 باتیں عرض کروں. جو آیت میں نے تلاوت کی 2 آیتیں وہ سورہ النحل کی آخری آیات. اس کے بعد ایک اور آیت پر بھی سورت ختم ہو جائے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اس تلاوت شدہ آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک داعی کی خصوصیات کی طرف متوجہ فرماتے ہیں. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے. اللہ تعالیٰ نے خود ان کا یہ منصب مقرر فرمایا ہے کہ آپ داعی الی اللہ. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. داعیا الی اللہ, آپ اللہ کی طرف بلانے والے, اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے. انا ارسلناک, ہم نے تمہیں بھیجا, ہم نے تمہیں پیغمبر بنا کے بھیجا. آپ از خود یہ منصب لے کر نہیں اٹھے, آپ کو منتخب کیا گیا ہے. ان اللہ اصطفى آدم وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ نے انتخاب کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو اٹھانا ہوتا ہے, کسی سے پوچھے بغیر, کسی سے مشورے کے بغیر.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعی اللہ تھے۔ جب اس بات کا خدشہ پیدا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنی ذاتی بڑائی چاہتے، اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کر دی۔ لوگوں کے ذہن میں اگر یہ شبہ پیدا ہو جاتا کسی بات سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی تردید کر دی کہ نہیں، میں داعی اللہ ہوں، میں بندہ ہوں۔ اور داعی اللہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے مخاطب کون لوگ ہیں، میں کن کے سامنے بات کرتا ہوں، وہیں پہ کیا کیا بیماری، کیا کیا باتیں ہیں، کیا بحثیں ہو رہی ہیں، وہ رہنما ہوتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ قیامت کے دن جب سارے لوگ بڑے تنگ آ چکے ہوں گے اور ہر شخص چاہے گا کہ حساب شروع ہو جائے، تو لوگ جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور وہیں پہ اپنی شکایت کریں گے کہ آپ ہمارے بابا ہیں، ساری آپ کی اولاد ہے انسانیت۔ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دے، دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دے، بس یہ دن ختم ہو جائے کسی طریقے، جس نے جہاں بھی جانا ہو وہیں پہ چلا جائے۔ بڑی مشکل میں ہے وہ۔ آدم علیہ السلام انکار کر لیں گے کہ میں اس مقام کا نہیں ہوں کہ اللہ کے سامنے بات کر سکوں، اور جائیں آپ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں، وہیں جا کر اپنی فریاد کر لیں گے۔ وہ بھی ان کو ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بھیجیں گے، ابراہیم علیہ السلام ان کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، موسیٰ علیہ السلام ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، اس مقام کا اہل ایک ہی شخص ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے پاس لوگ آئیں گے تو میں کہوں گا انا لہا، میں اس مقام کا اہل ہوں، میں اس مقام کا اہل ہوں۔ اب اس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی کہ اچھا وہ کام جو آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نہ کر سکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکے، تو لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہو سکتی کہ یہ تو بندے ہیں اور بہت بڑے بڑے انبیاء اور رسول ہیں، تو آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت سے بڑھ کر کچھ ہیں؟ رسالت سے بڑھ کر بھی کیا ہے؟ شکوک پیدا ہو سکتے تھے۔ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شکوک کو رفع فرمایا کہ نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے اجازت دوں گا اور فَأَخِرُّ سَاجِدًا، میں سجدے میں گر پڑوں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے ایسی تسبیحات اور حمد و ثنا کی ایسی عبارتیں سمجھائیں گے جو ابھی مجھے نہیں معلوم، ایسے کلمات سمجھائیں گے جو ابھی مجھے نہیں معلوم، اور میں سجدے میں پڑا رہوں گا، اپنی مرضی سے سر بھی نہیں اٹھاؤں گا، اللہ تعالیٰ ہی مجھے حکم دے گا، مجھے اجازت دے گا کہ ارفع رأسک یا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھاؤ، سر توتا، مانگو جو کچھ مانگتے ہو تمہیں دیا جائے، وشفع تشفع، اور سفارش کرو تمہاری سفارش قبول ہوگی، وفیحد لی حدا، پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے کچھ پابندیاں، میرے اوپر کچھ پابندیاں عائد کر دے گا، ایسے ایسے لوگوں کی تم نے سفارش نہیں کرنی۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلط فہمی دور فرما دی، جس سے یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ سے بڑھ کر بھی کچھ ہے؟ نہیں، بڑھ کر نہیں، وہی عبدہ و رسولہ، یہی بھی بندہ ہے، وہی بھی بندہ ہے۔ اسی طرح ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیٹا برخوردار تھا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جس دن وفات پایا اس دن سورج کو گرہن تھا، اس طرح آج کہتے ہیں کہ آج شام کو چاند گرہن ہو، اسی دن سورج گرہن ہوا، تو یہ چمگولیاں لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچ گئی کسی طریقے سے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، ظاہر ہے پریشانی تو ہوتی ہے، غم تو ہوتا ہے، اولاد کی جدائی پر تو آدمی پریشان تو ہو جاتا ہے، مشکل بات تو ہے۔ تو لوگوں میں یہ چمگویاں پیدا ہوئی کہ یہ جو سورج جو پریشان ہے، اس کی سیاہی تواری ہوئی ہے اور اس کی روشنی مدم ہے،
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی میں اپنے آپ کو شریک کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا. وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے غم میں شریک. اسے بھی درد ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا وفات پا گیا. وہ بھی غم میں شریک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ. یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں. باقی تو بڑی نشانیاں ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی. لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاته. ان کا روشنی دینا یا نہ دینا، ان کا بے نور ہو جانا اور ان کا اندھیر میں چلا جانا، یہ کسی کی موت اور کسی کی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ الگ نظام ہے، یہ الگ بات ہے. یہ بات نہیں ہے کہ میرے بیٹے یا میری پریشانی کی وجہ سے سورج پریشان ہوا. دیکھیں نا داعیا الی اللہ، ہر لمحے اس بات کو محسوس کرتے والے، اس بات کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے والے، داعی الی اللہ. جہاں بھی تھوڑی سی بات ہو، وہیں پہ آپ نے دیکھ لیا غزوہ احد میں کہ جب ابو سفیان ایک پہاڑی پر بیٹھے تھے اور اس نے اپنی کامیابی کے لیے کہا کہ حبل کیجئے، حبل جیت گیا. تو رسول اللہ نے فرمایا جواب دے. حضرت عمر نے کہا کیا جواب؟ اللہ اجل، یہ جواب دو کہ اللہ سب سے بڑا. آگے سے پھر انہوں نے ابو سفیان نے نعرہ لگایا لنا العزا ولا عزا لکم. ہمارے پاس عزا بت ہے، تمہارے پاس تو نہیں ہے. تو نبی نے فرمایا جواب دو. کیا جواب دو؟ فرمایا جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا مددگار نہیں. مدد اس کو نہیں کہتے کہ آپ کو شکست نہیں ہوگی، مدد اس کو نہیں کہتے کہ آپ مریں گے نہیں، مدد اس کو نہیں کہتے کہ آپ کو زخم نہیں لگیں گے. یہ تو دنیا کے نشیب و فراز میں مدد کوئی اور چیز ہے اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں. اللہ مولانا، اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہماری مدد کی. اور جب دوسرے لوگوں نے کہا کہ مدد کیسے ہوئی، آپ نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا، اللہ ہماری مدد، ہمارا مددگار ہے. تو اللہ نے ہماری مدد کیسے کی؟ ہمارے تو لوگ مارے گئے. تو قرآن نے براہ راست اس کا جواب دیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ. اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا جب تم ان کو قتل کر رہے تھے. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، تم نے کمزوری دکھائی، وَتَنَازَعْتُمْ، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کیا، وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور جس چیز کی تمہیں زیادہ محبت تھی دنیا کی اور فتح کی، اسی میں تم اپنے پیغمبر کے احکامات بھی بھول گئے، نافرمانی بھی کر بیٹھے. یہ تو بنیادی چیزیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی اللہ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کے لیے کیا کچھ کیا وہ آپ کے پیش نظر ہے. پہلی دعوت جو کوہ صفا پر دی، اس میں اپنے کردار کو پیش کیا. ہے کوئی جو اس پہ ہاتھ اٹھا سکتا تھا، کوئی انگلی اٹھا سکتا تھا، کوئی حربیری کر سکتا تھا؟ وہ ابو لہب بھی نہ بول سکا ابتدا میں، جب تک اسے یہ سمجھ نہ آئی کہ اچھا بھتیجا تو دنیا اور آخرت دونوں کو ایک ہاتھ میں لے گیا، میرے لیے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا. تب وہ بول اٹھا، ورنہ ابتدا میں تو اس نے بھی کچھ نہیں کیا. جب نبی نے فرمایا کہ میں بتاؤں تمہیں پہاڑی کے پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں، تمہارے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، تصدیق کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ سب نے کہا. ابو جہل نے بھی کہا، ابو لہب نے بھی کہا. کسی کو جرأت نہیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی. یہ کردار لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا. پھر اس سے پہلے بھی ایک کردار تھا جس کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. جب نبی نے فرمایا کہ میرے اوپر ایک بوجھ آ گیا ہے، میں کیسے اٹھاؤں گا؟ خشیت علی نفسی، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں اس بوجھ کو کیسے اٹھاؤں گا. حضرت خدیجہ نے فرمایا لا یخزیک اللہ، سوال پیدا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں چھوڑے گا. انک لتصل الرحم،
آپ رشتوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، وتصدق الحدیث، سچی بات کہتے ہیں، وتحمل الکل، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کے لیے کماتے ہیں، وتقری الضیف، مہمانوں کو مہمان نوازی دیتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، حق بات کے لیے ڈٹ جاتے ہیں، مصیبت کے باوجود حق بات کے لیے ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ 4-5 باتیں نوٹ کر لیں، دائی کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اور پھر اگر دائی کے اندر یہ صفات ہوں تو دائی کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ میں نے پوری تاریخ میں، انبیاء کی تاریخ میں، پوری امت مسلمہ کی تاریخ میں، پوری انسانی تاریخ میں نے کبھی نہیں پڑھا کہ دائی ناکام ہوا۔ دائی کے لیے ناکامی ہے نہیں۔ اگر آپ دائی ہیں تو آپ کے لیے ایک میدان نہیں تو دوسرا میدان۔ وہ پشتو میں کہتے ہیں فقیر تو یہ دروازہ بند اور سلور تک بلاؤ، لیکن آپ کے اندر حکمت ہونی چاہیے۔ اگر آپ حکمت سے بے بہرہ ہیں، اگر آپ صبر سے بے نصیب ہیں تو پھر آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے، پھر آپ کو رکاوٹیں نظر آئیں گے۔ اگر آپ حکمت سے بہرور ہیں، اگر آپ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے تو دنیا میں کوئی دائی ناکام نہیں۔ دائی الی اللہ، دائی الی الحق کے لیے ناکام ہونے کا تصور ہی نہیں۔ کیسے ناکام ہوگا؟ پوری دنیا بھری پڑی ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون۔ میرے بندو، میں نے تو دنیا بڑی وسیع پیدا کی، آپ خود اپنے اوپر اس کو تنگ کیوں کرتے ہیں؟ دنیا بڑی وسیع ہے، آپ دائی اللہ دے، دعوت دیں، مسلمانوں کو بھی دیں، غیر مسلموں کو بھی دعوت دیں، پوری دنیا میں جائیں، پھیلے گا۔ کس نے روکا ہے آپ؟ دائی اللہ میں کوئی، اگر دائی کی شرائط آپ نے پوری کر دی تو پھر ناکامی کوئی نہیں۔ ہاں، ناکامی میدان جہاد میں ہو سکتی ہے، ینالون منا وننال منہم، ینالون منا وننال منہم، کبھی ہم جیتے ہیں کبھی وہ جیتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا ہرقل کے دربار میں، ہرقل نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ کہتے ہاں لڑائی ہوئی، پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے ینالون منا وننال منہم، کبھی ہم جیتے ہیں کبھی وہ جیتے ہیں۔ کھلے دل سے مان لو، جیتو گے تو مان لو کہ جیت گئے، ہارو گے تو مان لو کہ ہم ہار گئے۔ اتنا دل نہ بناؤ، اتنا کہ نہیں جی ہم نہیں ہارے، ہار گئے تو ہار گئے۔ پھر ہارنے کے بعد یہ حوصلہ پیدا کیجیے اپنے اندر کہ اپنی ہار، اس کے اسباب اپنے اندر تلاش کیجیے، اندرونی اسباب تلاش کیجیے۔ میں جب راستے جاتا ہوں اور باہر پرندے گنتا ہوں اوپر اور نیچے نہیں دیکھتا، جس زمین پر میں جا رہا ہوں اس زمین کا مجھے نہیں علاقہ، اور میں اوپر دیکھتا ہوں پرندے گنتا ہوں اور مجھے ٹھوکر لگتی ہے اور میرے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں یہ پرندوں کی غلطی تھی، یہ اس شخص کی غلطی تھی جس نے نیچے زمین میں کوئی میخ گاڑا، وہاں پہ کوئی ابھرا ہوا پتھر رکھا ہوا تھا۔ اگر میں اسی طرح کا تجزیہ کروں گا تو کل میں پھر وہی پہ، اور میرے 32 کے 32 دانت ٹوٹ جائیں گے، پھر بھی میں سبق نہیں لوں گا۔ لیکن اگر میں دیکھوں کہ مجھے پرندے نہیں گننے چاہیے تھے، مجھے ذرا اپنا جائزہ لینا چاہیے، میں جس زمین پر جا رہا تھا مجھے اس زمین کا جائزہ لینا، کہاں پہ جا رہا ہوں، کس زمانے میں، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، زمینی حقائق کیا ہے۔ اگر مجھے یہ علم ہے اور اگر میرے یہ احساس ہے تو پھر کل میں وہاں پہ جاؤں گا تو پھر مجھے ٹھوکر نہیں لگی، باقی زخم تو لگتے جائیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں جہاد لڑ رہا ہوں تو جہاد میں تو زخم لڑیں گے۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ۔ اگر آپ کو زخم پہنچ جائیں گے تو اس سے پہلے یاد کریں کسی زمانے میں آپ نے بھی پوری فضا پر جھاڑو پھیر دی تھی، تو کیا کارنامہ انجام دیا تھا، وہ بتائیں ذرا، نام بتائیں لوگوں کو تو کارنامہ انجام دیا تھا۔ اللہ نے آپ کو بھی موقع دیا تھا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ کسی کی جاگیر تو نہیں ہے دنیا۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایک کو موقع دیتا ہے کبھی دوسرے کو موقع دیتا ہے۔ آپ کیوں اپنے آپ کو گلے سے پکڑ لیتے ہیں؟ یہ مر گئے۔ یہ ہمت والوں کا کام ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ لقمان، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف
وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. بیٹے نماز پڑھو اور پھر نماز سے سیکھو بھی، نماز سے سیکھو بھی. ایک ہندو عورت کی مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی. میں چاہتا ہوں اس زمانے کا ہر مسلمان، ہماری باتیں تو لوگ نہیں سنتے، لیکن اس ہندو عورت کی باتیں ذرا سن لے کہ وہ اسلام کے بارے میں، وہ نماز کے بارے میں، اذان کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، جہاد کے بارے میں کیا کہتی ہے. کاش مسلمانوں نے اتنا اسلام سیکھ چکا ہوتا جتنی اس ہندو عورت نے سیکھا. میں حیران ہو جاتا ہوں اس میں کیا کیا اسباب ہیں. نماز پڑھو، نماز سے سبق سیکھو، اور پھر وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، معروف کا حکم دو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور پھر جب یہ کام کرو گے نا تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو مصیبتیں اور جو تیر تمہیں پہنچتے ہیں، لگتے ہیں، تیر تمہیں لگتے ہیں، پھر اپنے اندر حوصلہ بھی پیدا کر دو، پھر ذرا ہمت بھی پیدا کر دو. بزدل آدمی، چھچورا پن جس کے اندر ہو، بے صبر آدمی، بے حکمت آدمی، وہ اگر دین کے لیے اٹھے گا تو دین بھی بدنام کر دے گا اور خود بھی پتہ نہیں پھر کیا کیا باتیں کرے گا. نہیں ہونا چاہیے. بالغ آدمی، بالغ النظر، صابر آدمی، حکمت والا، جرأت والا، شجاعت والا، جان قربان کر دینے والا. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑے جنہوں نے دنیا بیچ دی ہو. دنیا بھی کچھ نور خدا بھی ہے، کچھ جلوہ جانانا، دل کعبے کا کعبہ ہے، بت خانے کا بت خانہ. ایسی باتیں نہیں چلیں گی. اور جو حکمت سے لوگ خالی ہوں گے. حکمت، پانی بہتا ہے اور چٹانیں اس کا راستہ روکتی ہیں، تو پانی چٹانوں سے لڑنے کی بجائے خاموشی کے ساتھ اپنا راستہ. آپ دیکھ لیں گے نا وہاں کشمیر کے پہاڑوں سے یہ پانی آ رہا ہے جس کو ہم دریا کابل کہتے ہیں، یہ چترال میں بہتا ہے. آگے سامنے بڑی بڑی چٹانیں آتی ہیں، اس نے چترال جانے کی بجائے افغانستان کا راستہ اختیار کیا، لیکن آیا پھر بھی پاکستان. اور وہی سمندر پہ اس نے جانا تھا، اسے پتہ تھا کہ افغانستان کے راستے جاؤں گا تو سمندر نہیں ملے گا، میں نے سمندر جانا اور سمندر جا کر اترنا ہے. تو چٹانیں منہ دیکھتی رہ جاتی ہیں اور وہی پانی گھیر دھار کر پھر وہی سمندر میں گر جاتا ہے. یہ ہے حکمت، اسی کو حکمت کہتے ہیں. جو لوگ حکمت اور صبر سے عاری ہوتے ہیں وہ دین کے دائی نہیں بن سکتے. اور دائی بننے کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ سارا راستہ آپ کھلے دل سے اپنی غلطیاں تسلیم کر لیں اور کھلے دل سے کہہ دیں کہ ہم دائی اللہ ہیں. اور یہ حوصلہ نہیں ہے تو پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کریں. وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کریں. آپ اپنی کمزوریوں کی طرف دیکھیں. پوری دنیا اسلام کے لیے تڑپ رہی ہے. کس نے کہا کہ اسلام کو لوگوں نے مسترد؟ اسلام نے کہا میں نے تو نہیں سنا ہے کہ کسی نے اسلام کے خلاف بات کی ہو کہ ہم اسلام کو پاکستان سے دیش نکالا دیں گے. ہے آپ کو؟ میرے علم میں تو یہ بات نہیں آئی. کیسے مغربی پریس یہ کہتی ہے کہ لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا؟ اسلام کا دعوے دار اور اسلام کے مقابلے میں کون کھڑا تھا؟ کس نے کہا تھا کہ میرا پروگرام ہے کہ میں پاکستان سے اسلام کو ہٹا دوں گا اور دفع کر دوں گا اور میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا؟ مجھے میرے علم میں تو نہیں ہے. تو پھر آپ صرف دائی اللہ رہ جاتے ہیں اور دائی کا منصب آپ سے کسی نے چھینا نہیں. یہ علامہ اقبال کو پھر پڑھے. کاش فارسی لوگوں کو نہیں آتی، فارسی نہیں آتی لوگوں کو. کہتے ہیں نالیلی و تقدیر ہمانست کی بودست. تو کہتا ہے میں خدا کے سامنے رویا اور پھر بھی میری تقدیر نہیں بدلی. نالا دگراموں کہتے ہیں ایک اور طریقے سے پھر روتے رہو، نالے کا انداز بدل دو، ہمت نہ ہارو، نالے کا انداز بدل دو. راستہ وہی ہے جو خدا کے سامنے گڑگڑانے کا ہے، جو دین پہ چلنے کا ہے، جو داعی اللہ بننے کا ہے. لیکن پتہ ہے کہ آپ نے کوئی آپ کے پروگرام میں اور آپ کے طریقہ کار میں کوئی خامی تھی، اسی طریقہ کار کو بدلو لیکن راستہ نہ بدلو. مرو گے اسی راستے میں مرو، زخمی ہو جاؤ گے اسی راستے میں زخمی ہو، شکست کھاؤ گے جو بھی ہوگا، لیکن راستہ یہی ہے. وہی لوگ اللہ کے رضا کے لیے اور اللہ کے دین کے داعی بن سکتے ہیں جو راستے کو تبدیل کرنے کا نہیں سوچتے، خود اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور کھل کر اس کا اعتراف کرتے ہیں. آپ پڑھیں نا سورۃ آل عمران کو پڑھیں، اعتراف کرنا چاہیے.
یہ بڑا پن ہے، داعی کے لیے بڑا پن ہونا ضروری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو